عملی محنت سے ایمان میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے۔ موسیٰ کے بیانات میں ملتی ہے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ تعلیم کو صحابہ کی سیرت پر لاؤ، تو یہ اللہ کے راستے کا جو نفر و خروج ہے یہ اس مقصد کے لیے کہ امت تک علم کو پہنچایا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے ذیل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سارے علماء نکل جائیں، اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طلب کو پورا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، ورنہ رؤسائے مشرکین کو آپ نے وقت دیا اور صحابہ کو آپ نے اس وقت میں آنے سے روک دیا۔ اس درمیان میں طلب لے کر نابینا صحابی آئے جن کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور آپ رؤسائے مشرکین کے ساتھ مشغول تھے، ان کو سمجھا رہے تھے۔ آپ نے اس طلب لے کر آنے والے سے تو اعراض کیا، پیشانی پر بل آ گئے، اور جن میں استغنا تھا ان کی کوشش میں تھے۔ اس پر آباسہ نازل ہوئی ہے، اس پر آباسہ نازل ہوئی ہے۔ میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، چھوڑو بخاری کوئی پڑھا لے گا، چھوڑو ترمذی کوئی پڑھا لے گا، چھوڑو افتاء کوئی دے دے گا فتویٰ، مجھے نکلنا ہے، بالکل نہیں، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ جو آدمی تعلیم کی طلب لے کر آ رہا ہے اس کی طلب کا پورا کرنا یہ نبوت کا وہ کام ہے کہ جہاں آپ سے اس میں ذرا سی غفلت ہو گئی یا ذرا سی آپ سے اس بارے میں چوک ہوئی، اللہ نے تنبیہ کی ہے۔ اب اصل نازل اسی پر ہوئی ہے کہ آپ نے طلب لے کر آنے والے سے تو اعراض کر لیا، اور جن میں استغنا ہے ان کی کوشش میں ہے۔ یہ سمجھنی چاہیے بات۔ تعلیم اور تبلیغ کو جمع کیسے کریں؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ علماء ایک بار کی نہ نکلیں، بلکہ ایک جماعت نکلے اور ایک جماعت موجود رہے مقام پر جو آنے والوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام باقی رکھے، اس کو بند کر کے نہیں جانا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اذان جو انتہائی آسان عمل ہے، اذان جو انتہائی آسان عمل ہے، شاید مسجد کا ہر مصلی اذان دے لیتا ہے، یا امام صاحب مؤذن صاحب وقت پر نہ آئے تو کسی کو کوئی بھی اذان دے لے، انتہائی آسان۔ لیکن کیونکہ اذان پر نماز اور صیام کا مدار ہے، اور مؤذن کو معتمن کہا ہے کہ یہ اس کی نماز، اس کی اذان پر اعتماد کر کے لوگ روزہ کھولیں گے اور رکھیں گے، اس کی اذان پر اعتماد کر کے لوگ نماز پڑھیں گے، یہ نماز کے اوقات اور یہ روزے کے بند کرنے کھولنے کے اوقات یہ بتائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ اتنا اہتمام فرمایا کہ نہیں بلال، میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم اپنا متبادل مؤذن نہیں لے کے آؤ گے۔ ہاں، نکلنے سے انکار نہیں ہے، نکلنا تو ہے، نکلنا تو ہے، لیکن تم متبادل لاؤ۔ یہ نہیں کہا جاؤ تو ہم اذان کسی دلوا لیں گے، جاؤ تم جاؤ ہم اذان دلوا لیں گے، نہیں۔ کیونکہ جو آدمی، میری بہت اہم بات ہے یہ، جو آدمی دین کی جو خدمت انجام دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام کتنی ذمہ داری کا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود تلاش کرے کہ اس میں میرا متبادل کون ہو سکتا ہے، اس میں میرا متبادل کون ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کا فضل ہے، ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ مدارس میں اضافی مدارس رکھو۔ کیا رکھو؟ اضافی مدرس رکھو۔ جی ہاں، کیونکہ تعلیم کا نظام ہے ایک، اس کی تکمیل ضروری ہے۔ آنے والے طلباء امانت ہے ہمارے پاس، ان کا وقت امانت ہے۔ تو جس کو نکلنا تھا اس کے ذمہ کیا متبادل کا لانا، انہوں نے جا کر تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے انہیں ملے سعد قرض، جنہوں نے آپ کے زمانے میں قباء کی مسجد میں اذان دی تھی، ان کو لائے اور لا کر مومنین یہ میری جگہ مؤذن رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ سعد قرض ہیں جنہوں نے آپ کے زمانے میں قباء کی مسجد میں اذان دی ہے۔
آپ کے زمانے کا مؤذن لائے پکڑ کر حضرت عمر کے زمانے میں کہ یہ اذان دیں گے، میں یہاں تم جا سکتے ہو. ہاں، تو جب میں کہتا ہوں کہ جب اذان سے آسان عمل کے لیے متبادل کے بغیر اجازت نہیں ملی حضرت عمر کی طرف سے، تو اس کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو تعلیم کی ذمہ داریاں علماء کے ذمے ہیں یہ چھوڑ کر کیسے چلے جائیں گے. اور یہ کہنا کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام بڑا ہے، یہ سب بکواس ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی بات نہیں ہے. جس کام کے لیے آپ نے محنت کی ہے، لوگ اس محنت سے طلب علم کے لیے آئے ہیں. ہمارا جو کام نہیں ہے، ہم تو عوام کو متوجہ کرتے ہیں کہ آؤ مدارس کی طرف، آؤ علماء کی طرف. ہماری ساری محنت ہی عوام علماء کو جوڑنے کی ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے کہ علماء ان کو نہ ملے اور پھر یہ خطا کریں، اور یہ خطا کریں تو پھر الزام بھی نہیں پر آوے کہ جماعت والے یہ کر رہے ہیں. ہاں، جماعت والے یہ کر رہے ہیں. تم ان کے درمیان مولوی ایسا فرماتے تھے، میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو جو ان کو تعلیم بھی دے، جو ان کو قرآن بھی سکھلائے. عوام تو حرکت میں آ گئی ہے، عوام تو حرکت میں آ گئی ہے. جی ہاں، اور بہت کثرت سے حرکت میں ہے، بہت کثرت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو روانہ کرتے نہیں تک امیر طے نہ ہو جائے. چنانچہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے تم گئے نہیں، عرض کیا ابھی ہمارا امیر طے نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس الگ الگ بیٹھے، جس کا قرآن سب سے بہتر تھا فرمایا تم ان کے امیر ہو. ہاں، یہ جماعتوں پر امیر اس کو متعین کیا جاتا تھا جو زیادہ جاننے والا ہو، صحیح قرآن پڑھنے والا ہو. فرمایا امکم علمکم، امامت کو جمع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. ہاں، امامت اور امارت، اس کو جمع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. یہ امکم علمکم، تو آپ نے جماعت کا امیر اس کو طے کیا. ہمارے تو اللہ مجھے معاف کرے، لوگ کہتے ہیں بھائی تجربہ کس کو جماعت چلانے کا تجربہ. ہاں جی ہاں، علماء ہوں گے جماعت میں، وہ میٹنگ بنائے جائیں گے کہ نہیں بھائی تجربہ کس کو، یہ دیکھو پہلے آپ نے جماعت چلائی ہے، آپ کو تجربہ ہے جماعت چلانے کا، کیا مطلب اس کا. جی ہاں، وہ تو جب کام تنظیم کا رخ اختیار کرے گا تو پھر تجرباتی لوگ تلاش کیے جائیں گے، بھائی تجربہ کس کو ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو. جی ہاں، تجربہ دیکھیں گے. حالانکہ یہ تنظیموں کا مزاج ہے. جی ہاں، اس لیے خروج کا جو مقصد اصل تعلیم ہے. واقعی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خروج کا مقصد تعلیم نہ ہوتا نا تو آپ زیادہ جاننے والوں کا امیر نہ بناتے. آپ دیکھتے کہ جنگوں کا تجربہ کس کو ہے، اس کو امیر بناؤ. آپ دیکھیے ذرا صحابہ کی جتنے بھی سرایہ ہیں ان کو دیکھیے، آپ سرایہ میں عمرہ کو دیکھیے، گورنروں کو دیکھیے. کیونکہ یہ چاہا جاتا تھا کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کوئی جائے تو علم کے بغیر نہ جائے. مدینہ میں کوئی دکان کھولے مدینے کے بازار میں تو علم حاصل کے بغیر دکان نہ کھولے. ہم پوری مارکیٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری اس زمانے میں تو کیا میں کہوں آپ سے، کتابیں علماء کے ہاتھ میں اور منڈیاں جاہلوں کے ہاتھ میں. عدالتیں تمہارے ہاتھ میں، تجارتیں تمہارے ہاتھ میں، سرمایہ داری تمہارے ہاتھ میں، منڈیاں تمہارے ہاتھ میں. ہم تو پڑھائیں گے کیونکہ ہم بتائیں گے دین کیا ہے. نہیں، اس سے نظام دنیا کا بدل ہی نہیں سکتا. کیا بینکاری اور کیا جو ہے عدالتیں اور کیا نظام جو ہے معیشت، کوئی مطلب ہی نہیں بدلنے کا جب تک تم عملی طور پر اس نظام میں خود دخیل نہ ہو، جب تک تم تعلیم حاصل کر کے نظام میں نہ جاؤ. جی ہاں، کتاب پڑھانا یہ تو ایک وقتی ذریعہ ہے، ورنہ علماء کا کوشش کر کے ان شعبوں میں داخل ہونا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، کہ نہیں یہی تمہارے کرنے کا کام تھا. تم نے خود ان سارے شعبوں کو جاہلوں کے ہاتھوں میں چھوڑا ہے. اب الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے، بڑی فیکٹری کے مالک، ماشاءاللہ اللہ نے 6 بیٹے دیے، 6 بیٹے اور 6 بیٹے ہونہار. مجھ سے پوچھا میں کیا کروں بچوں کا. میں نے کہا کہ ان حافظ بناؤ. حافظ بن گئے. حافظ بن کر جب آئے
میں نے کہا دیکھو اب حفظ یاد ہو گیا ہے، قرآن یاد ہو گیا ہے، اب ان کو تھوڑی سی علوم عصریہ ان کو پڑھاؤ، لیکن زیادہ نہیں، 2 سال صرف، ٹھیک ہے؟ وہ فیکٹری کا مالک تھا، بہت بڑی فیکٹری تھی، کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے فیکٹری میں لگے، کیوں نہیں چاہتے؟ جب پڑھ کے آئے 2 سال کے بعد پوچھا کہ کیا کروں، میں نے کہا ان کو مدرسے میں داخل کر دو، مدرسے میں داخل کر دیا۔ وہاں مدرسے میں اتنا اللہ نے واقعی، کیونکہ اس زمانے میں جتنی بھی دنیاوی فنون کے حاصل کرنے کا نظام ہے، اس سب کے لیے تو مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ مزاج بن چکا ہے پوری دنیا میں کہ علم حاصل کرنا ہے تو مفت میں، جی ہاں، مال کا میل کھاؤ اور علم حاصل کرو۔ جو بچے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ بھی وہی زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں جو زکوٰۃ کا مال فقراء طلبہ کھا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں اللہ توفیق دے تو مدرسے کے تعاون کے لیے اپنا مال خرچ کر دینا، لیکن مدرسے سے 1 پائی کبھی استعمال مت کرنا اگر علم چاہتے ہو۔ کتابیں اپنی رکھنا، کھانا اپنا رکھنا، قیام اپنا رکھنا۔ اگر مدرسے کا قانون ہے کہ باہر نہیں ٹھہر سکتے تو جتنا کرایہ اس مکان کا کمرے کا ہو سکتا ہے اتنا کرایہ مدرسے کو داخل کرنا، کیونکہ واقعی علماء اس زمانے بنتے تھے جب اگر مدرسے کے ملازم کی بکری مدرسے کے احاطے سے گھاس کھا لیا کرتی تھی تو اس دن بکری کا دودھ مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں دودھ استعمال نہیں ہوگا بکری کا، کیونکہ بکری نے منہ مار لیا ہے کس میں؟ مدرسے کا احاطہ، جہاں کوئی تعمیر بھی نہیں ہے، مدرسے کی خالی زمین پڑی ہوئی ہے، اس کی گھاس بکری نے کھائی ہے۔ گھر میں کہلوا دیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں بکری کا دودھ استعمال نہیں ہوگا۔ اچانک دیکھا گیا ہے کہ بکری داخل ہو گئی تھی مدرسے کے احاطے میں، اس نے گھاس کھایا ہے مدرسے کا، وہ دودھ مدرسے میں بھیج دیا جا رہا ہے۔